دوستو اس وقت میں بات کرنا چاہوں گا خلافت جوبلی کے جو پروگرامز ہیں یا اس سلسلے میں یہ جو جماعت جوبلی منانے جا رہی ہے اپنی خلافت کی 100 سالہ خلافت کے اس پروگرام کو اس ضمن میں 2005 کے قادیان کے جلسہ کے موقع پر جو خلافت کمیٹی کے چیئرمین تھے حمید اللہ صاحب، انہوں نے ایک اعلان کیا تھا. اس میں جو خاص طور پہ جس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے اس میں یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی خلیفہ صاحب کی یعنی کہ جناب مرزا مسرور احمد کی منظوری کے ساتھ کہ یہ میں اعلان کرنے لگا ہوں کہ جی ان کی خدمت میں 1 ملین اسٹرلنگ پاؤنڈ جو ہے تحفتاً پیش کیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپروو کیا کہ ہاں آپ یہ اعلان کر سکتے ہو. ان کے یہ چیز ان کے توجہ میں یہ چیز لائی گئی، ان کے علم میں یہ بات آئی کہ یہ مجھے دیا جائے گا اور انہوں نے اسے اپروو کیا. دوستو بات یہ ہے کہ اس سے پیشتر کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس روایت کو قائم رکھنا چاہ رہے ہیں جو کہ سلور جوبلی کے موقع پر 3 لاکھ روپیہ مرزا بشیر الدین محمود جو جماعت کے دوسرے خلیفہ تھے ان کو پیش کیا گیا تھا. اور اب جو 2008 میں جماعت احمدیہ کی خلافت کو قائم ہوئے 100 سال ہو جائیں گے، اس موقع کے اوپر وہ تحفتاً جو پیش کرنا چاہتے ہیں 1 ملین اسٹرلنگ پاؤنڈ، جو کہ تقریباً اس وقت آپ یہ کہہ لیں کہ 2 ملین امریکن ڈالر کے قریب یہ رقم بنتی ہے، یہ جناب مسرور صاحب کو اس وقت دی آئی. اس کے ساتھ ہی یہ ہوا سلسلہ کہ بعض ممالک کے عمراء اور مشنری حضرات نے یہ کوشش کی کہ ہم اس کے علاوہ اپنے طور کے اوپر مقامی جماعتوں کے طور کے اوپر بھی رقم کریں. اس ضمن میں آپ ہماری سائٹ احمدی آؤٹ پہ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ ہالینڈ کے امیر صاحب کا ایک لیٹر لگا ہوا ہے جو انہوں نے 50,000 یورو کا تحفتاً یا تحفہ اس کا لے کے پیش کرنا ہے. تو یہ اس طرح یہ امریکہ، کینیڈا، جرمنی اور دوسری جماعتوں نے علیحدہ اپنے طور پہ، اور یہ رقم کہاں تک پہنچتی ہے، کتنے ملین ڈالرز ہوتے ہیں، یہ ایک علیحدہ بات ہے. اس میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو توقع انسان کرتا ہے کسی بھی دنیا کے لیڈر سے، کسی بھی انسان جو ایسے مقام کے اوپر ہو جسے کہتے ہیں کہ آپ یوں کہہ لیجئے، اس کی مثال اس طرح سے لے لیجئے کہ جس درخت کو جتنا زیادہ پھل لگتا ہے وہ درخت اتنا ہی اس پھل کے بوجھ سے جھکا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جس انسان کے پاس جتنا زیادہ علم ہوگا وہ انسان اتنا ہی عاجزی، انکساری اور مہذب ہوتا چلا جاتا ہے. اس کے اندر وہ لالچ، وہ تکبر، وہ نخوت، وہ غرور جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو انکساری کے درجے پہ لے آتا ہے، اس کو کوئی ایسی لالچ نہیں رہتی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو مرزا مسرور احمد صاحب ہیں جس مقام پہ یہ ہیں، یہ تو نہ فائر ہو سکتے ہیں، نہ ریٹائر ہو سکتے ہیں، یہ کچھ نہیں ہو سکتے. یہ چاہے مرزا بشیر الدین محمود صاحب جو جماعت کے دوسرے خلیفہ تھے ان کی طرح، چاہے یہ مفلوج ہو جائیں، پاگل ہو جائیں، فاتر العقل ہو جائیں، کسی کام کے نہ رہیں، اول فول جو مرضی چاہے کہیں، بستر پہ رہیں، یہ خلیفہ کے خلیفہ ہی رہیں گے. اب ان کے لیے جو آسائشیں ہیں، ان کو جو مراحت ہیں، ان کے جو حقوق ہیں، اس کے لیے زندگی کی کوئی ایسی دنیاوی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان کو نہ مل سکتی ہو. تو انہیں تقاضا یہ تھا کہ جس وقت یہ اعلان کیا گیا تھا یہ اسی وقت اٹھتے اور اسی وقت کہتے کہ دیکھیں کہ آپ نے اپنی عقیدت کا، آپ نے اپنے اس پیار کا اور اس جذبے کا اظہار کیا اور مجھے یہ دینا چاہ رہے ہیں، لیکن میں یہ تمام رقم جو ہو یہ ان غریبوں کے لیے دیتا ہوں، کسی ریسرچ کے لیے دیتا ہوں، اپنے کسی ہسپتال، چاہے وہ فضل عمر ہو، چاہے وہ طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ ہو، یا میں ان
جو جماعت نے افریقہ میں اسکول قائم کیے ہیں یا جماعت جو بھی ہیومینیٹیرین بیسس پہ کام کر رہی ہے جس میں ہیومینیفیسٹ ہے، میں اس کو یہ تمام رقم جو ہے ان لوگوں کو دیتا ہوں تاکہ یہ جو ہے کسی کام آ سکے۔ افسوس کی اور دکھ کی انتہائی جو بات ہے وہ یہ کہ انہوں نے ایک لفظ نہیں نکالا اور دل کے اندر یہ خوش کہ مجھے یہ پیسے مل رہے ہیں، یہ چیز ہو رہی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کیا یہ چیزیں، کیا یہ سلسلہ کسی ایسے شخص کو زیب دیتا ہے کہ وہ اس مقام پہ ہوتے ہوئے جبکہ اس کو ہر چیز جو ہے اس کے ایک اشارے پہ مل سکتی ہے، وہ اس پیسے کی لالچ کرے اور وہ گونگا بن کے بیٹھا رہے اور ایک لفظ نہ کہے، وہ کہے جی ٹھیک ہے مجھے مل رہا ہے۔ یقین کیجئے اب یہی بات اس کے جواب میں مجھے بالکل علم ہے کہ جماعت کے افراد جو ہیں یا خلیفہ صاحب بذات خود کہیں گے کہ ٹھیک ہے میرا تو پروگرام یہ ہے کہ جب یہ مجھے دیں گے تو میں اس وقت اعلان کروں گا کہ جی میں یہ رقم جو ہے یہ کن کو دیتا ہوں یا کن کو نہیں دیتا، یا میں کن کی طرف یہ رقم جو ہے وہ لے کے جاتا ہوں۔ میں یہ رقم میں نے تو سوچ رکھا تھا کہ میں نے آدھی رقم اس کو دے دینی ہے، آدھی ان کی طرف کر دینی ہے، میں نے فلاں چیز پہ کرنا ہے یا فلاں پہ کرنا ہے۔ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں یہ باتیں اس طرح نہیں ہوتی کہ آپ اس وقت کا یہ مصیبت ہے، آپ درمیان میں پکڑے گئے ہیں، یہ خلیفہ صاحب درمیان میں پکڑے گئے ہیں، ان کو اسی وقت بات کرنی چاہیے تھی۔ اب یہ رقم اور بڑھتی چلی جا رہی اور سلسلہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور یہ صاحب اپنے اندر بڑے خوش تھے کہ مجھے اتنا پیسہ مل رہا ہے۔ پیسہ انہوں نے لے کے کہاں جانا ہے؟ چاہیے یہ تھا کہ فوری طور پہ اس وقت یہ اعلان کرتے کہ یہ دیکھیے یہ دنیا کی آپ روایتیں اٹھا کے دیکھ لیجیے، یہ اگر اس چیز کو لانا چاہ رہے ہیں، اسلام کی بات کر رہے ہیں جو کہ اصل میں اسلام ہے ہی نہیں، یہ خلافت کی بات کر رہے ہیں، خلافت ہے ہی نہیں، تو اس میں وہ دیکھیے وہاں پہ یہ نہیں ہوتی کہ منصوبہ بندی کی جاتی ہے کہ گھر پہ جا کے وہ بیوی سے خلیفہ صاحب جا کے فیصلہ کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں یا اپنی اولاد سے کہ یہ بھی بیٹھیے اب کیا کرنا ہے، کس طرح سے یہ میں ایسی تقریر میری تیار کرو کہ میں نے اتنا پیسہ ان کو دینا۔ وہ تو بندہ یہ ہوتا ہے کہ خود اتنا سیچورائز ہوتا ہے، اتنا ہر طرف سے اسے اطمینان ہوتا ہے اور وہ پورا اس کا دل بھرا ہوتا ہے ہر لحاظ سے کہ وہ فوری طور پہ وہ چیز جو ہے وہ دوسرے کو۔ اس کا اگر آپ مثال اس طرح سے لے لیں، دنیا کے بہت سے امیروں نے بہت سی چیزیں جو ہے وہ ویسے ہی جیتی ہوتی ہیں تو وہ اسی وقت وہ چیز کو وہاں پہ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن یقین کیجئے بہت افسوس ہوا تھا ان کا کہ انہوں نے نہ کیا، اور اب وہ چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہم نے سال انتظار کیا، 2 کیا انتظار، اب اگر اگلے سال یہ سوچ رہے ہیں کہ میں اس موقع پہ اعلان کروں گا تو یقین کیجئے یہ اب آپ اعلان جو کریں گے یہ صرف ہمارے اس کہنے کی وجہ سے ہوگی اور یہ اعلان کسی کام کا نہیں ہے۔ شرمندہ آپ ہو نہیں رہے۔ اگر آپ تھوڑا سا بھی حساس دل رکھتے، اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی چیز ہوتی، آپ کو کچھ خیال ہوتا تو آپ اسی وقت کہتے کہ یہ چاہے جتنی مرضی رقم ہو جائے، میں اس رقم کو فلاں دیتا ہوں، ہیومینٹی فرسٹ میں دیتا ہوں، میں اس کو فلاں ریسرچ میں دیتا ہوں، میں اس کو مرزا صاحب کی کتابوں کی ٹرانسلیشن کے سلسلے میں، اشاعت کے سلسلے میں، فلاں کسی کام کے لیے جو فلاحی کام ہے، جو انسانیت کے فلاح کے لیے کام ہے ان کے دیتا ہوں۔ لیکن افسوس، ساد افسوس، مسرور صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی، اور اب اگر کریں تو یہ انتہائی ڈٹھائی والی اور عجیب قسم کی بات ہوگی، تو یہ رقم تو بڑھتی چلی جائے گی اور یقین کیجئے کہ یہ رقم ان کے کام نہیں آئے گی، یہ یہاں ہی رہ جائے گی، اور یہ سب سے بنیادی چیز کہ یہ غیر اسلامی، غیر شرعی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی توجیہ نہیں ہے، اس کو کسی لحاظ سے بھی آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ یہ رقم جو ہے کسی لحاظ سے بھی خلیفہ کا اس طرح سے رقم وصول کرنا، کوئی ایسی چیز لینا، اس کا کوئی شرعی جواب قطعی کہاں سے نہیں ملے گا، یہ تمام غیر شرعی بات ہے۔ ان کی جان کی خلاصی اسی طرح سے ہوتی تھی اگر یہ اسی وقت کر دیتے، لیکن ان کا اتنا چپ رہنا ان کی اس چیز سے کہ ان کو نہ تو اسلام کا، نہ قرآن کا، نہ کسی شریعت کا علم ہے، جس کی وجہ سے یہ ان کی خاموشی اس چیز کو ثابت کر رہی ہے۔ اب آپ یہ لاکھ کریں، لیکن یہ داغ جو ہے ان کے ماتھے پہ سیاہ لگا ہوا، ان کی دستار پہ لگا ہوا، یہ کبھی نہیں اترے گا، اس کا کوئی شرعی جواز نہیں ہے جو یہ رقم وصول کریں گے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔